کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ دوستو، میں اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ شعر میں نے ابتدا میں کیوں پڑھا آگے چل کر میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اور آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا عمران خان نیازی کے جو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب آپ نے موازنہ کرنا ہے جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب کا اور سعید غنی صاحب کا کہ سیاسی کارکن جو ہے نا یہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو ہے نا مختلف قائدین کی شمولیت نون لیگ کی طرف سے ہے۔ تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں یہی ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کے حوالے سے اپنا ہوم ورک مکمل ہے۔ تو اس ہوم ورک مکمل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب یہ نامینیشن پیپر وغیرہ جو ہے نا یہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں یا اعتراض لگ کر ریجیکٹ بھی ہو چکے ہیں، اگلا مرحلہ ان کے خلاف اپیلوں کا ہے جو منظور ہو چکے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں ان کے خلاف بھی اپیلوں کا ایک جو ہے نا وہ پروسیس شروع ہوگا۔ تو جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں ذرا یہ ذکر کرتا چلوں کہ عمران خان نیازی صاحب کے جو نامینیشن پیپر جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو اس نامینیشن پیپرز کے اوپر، کیونکہ یہ کمال کے فنکار لوگ ہیں کہ عمران خان نیازی کو باہر سے دشمن پالنے کی ضرورت نہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سامنے جو ہے نا خود اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جناب آپ میری داڑھی کے، میرے سر کے بال آپ نوچیں اور جو ہے نا میرا حشر کر دیں۔ تو ان کو یعنی کہ انسان جو سیاستدان ہوتا ہے یہ سبق سیکھتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلم گل صاحب کا ضمنی الیکشن ہوا تھا جس کے اندر جناب یہ ان کا مقابلہ ہوا تھا شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے، جو جسٹس قیوم کی وہ بہو تھی۔ وہ جسٹس قیوم جس نے جناب سازش کر کے محترمہ بینظیر بھٹو کو سزا دی تھی، وہ ٹیپ والا واقعہ، تو ان کی ریکارڈنگ بھی آگئی تھی، رحمان ملک صاحب اور دیگر جو تھے، تو انہوں نے ان کی ریکارڈنگ کر کے اس کو ہم نے سنی تھی اس وقت۔ تو خیر یہ موضوع بحث نہیں۔ تو اس وقت مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، اور کمال کے طور پر انہوں نے، کیونکہ مقابلہ وہ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے آپ کو الیکشن سے آؤٹ کیا۔ آؤٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے جو تائید کنندگان تھے، تجویز کنندگان، انہوں نے حلقے سے باہر لیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حلقے سے اندر لیتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے کوئی بندہ بھی جو ہے نا پاکستان کا شہری کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے، مگر تجویز کنندہ اور اس کو جو ہے نا ویریفائی کرنے والا، جو سیکنڈ کرنے والا، تھرڈ کرنے والا، وہ بندہ اس حلقے کا ووٹر ہونا چاہیے، رجسٹرڈ ووٹر ہونا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ پہلے بھی ہوا۔ اب عمران خان نیازی نے جو حلقہ غالباً 122 سے اس نے نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے، کورنگ کینڈیڈیٹ جناب لطیف کھوسہ صاحب تھے، اور میرا خیال ہے شاید ایک آدھ اور ہے۔ تو عمران خان نیازی کے جو نامینیشن پیپر جس نے تجویز کنندہ تھا وہ جناب اس حلقے میں رہتے نہیں ہیں، اور نہ ہی جو ہے جنہوں نے انڈورس کیا نہ ہی وہ اس حلقے میں رہتے ہیں۔ تو نامینیشن پیپر تو ریجیکٹ ہونے تھے، تو انہوں نے کوئی بھی، عمران خان نیازی کے وکلاء نے، اس کی پارٹی نے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایویڈیو نہیں چھوڑا کہ عمران خان نیازی کے نامینیشن پیپر جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ ہوں۔ حالانکہ عمران خان نیازی سزا یافتہ بھی ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر، اور جو ریجیکشن کی جو وجہ انہوں نے جو دی ہے، جو الیکشن کمیشن نے اس کی ریجیکشن، جو انہوں نے ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں نامینیشن پیپر، اس کی وجہ انہوں نے یہ دی ہے کہ جناب عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے نا یہ جھوٹ کا سہارا لیا، اخلاقی جرم انہوں نے کیا، کیونکہ انہوں نے غلط انفارمیشن جو ہے نا وہاں پر کوڈ کی الیکشن کمیشن کے اندر، تو غلط انفارمیشن کوڈ کر کے، یعنی کہ توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ انہوں نے، کیونکہ سزا یافتہ ہے تو اس لیے ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اسی نامینیشن پیپر کو جو عمران خان نیازی صاحب نے جو گوشوارے جمع کروائے، تو اس کے اندر جناب عمران خان نیازی صاحب کا پروفیشن دیکھیں، پروفیشن ہے ان کا غریب پروری۔ تو جناب کمال کی بات ہے جناب، اگر یہ غریب پروری ہے تو میرا خیال ہے ہمیں سارے اپنے کام چھوڑ کر یہ غریب پروری ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اسی غریب پروری کی بدولت عمران خان نیازی کے سیاست جات جو 2018 میں تھے
تقریباً کوئی 3 کروڑ کے یا اس کے لگ بھگ تھے ان کے اثاثے، تو وہ جمپ کر کے جو ڈکلیئر اثاثے ہیں، تو میں ٹوٹل کی بات نہیں کر رہا، تو وہ جمپ کر کے جناب جو ہے نا 30 کروڑ سے اوپر وہ چلے گئے تقریباً، یعنی کہ یہ تقریباً کوئی 3 سالوں کے اندر اندر، 3 4 سالوں کے اندر اندر، کیونکہ جو اپنے دور اقتدار میں رہے، تو تقریباً جو ہے نا یہ 27 کروڑ کے قریب ان کا اضافہ ہوا ان کے اثاثہ جات کے اندر۔ تو کیوں نہ ہو گئی، کیونکہ جو توشہ خانہ کیس کے اوپر جو نیب کی انکوائری ہے، وہ نیب کی انکوائری بھی منظر عام پر آئی ہے۔ انہوں نے جناب ایک تو جو تحفے بیچے وہ ان کی قیمتیں جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا 90% کے قریب قریب انہوں نے جو ہے نا یہ کم قیمتیں لکھوا کر، وہ بھی ریپوٹیبل کمپنی سے نہیں، باہر کی کمپنیوں سے، تو ان کو آدھی قیمت پر خریدا، قیمت بھی پہلے ادا نہیں کی، قیمت بعد میں ادا کی۔ تو یعنی کہ جس طرح یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چوراں نے سوٹے تھے ڈانگا دے گاز ہے، تو انہوں نے جناب جو ہے نا اس کو ہونے پونے لیا اور پھر منافع کے اندر انہوں نے بیچ دیا، یعنی کہ جو چیز ان کی ہے، جو ہے ہی تقریباً چیز 3 4 کروڑ کی جو چیز ہے، اس کو جناب انہوں نے وہ لیا تقریباً کوئی 80 90 لاکھ میں لیا، اس کو جناب ڈبل منافع کے اوپر انہوں نے بیچ دیا، یعنی کہ ہر ون ون سچویشن خریدار کے لیے بھی، عمران خان نیازی صاحب کے لیے بھی، اور یہ پیسے انہوں نے بعد میں جمع کرائے تھے۔ خیر زیادہ ڈیٹیل کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا اس کے اوپر۔ تو چونکہ یہ الیکشن کا سکروٹنی وغیرہ ہو چکی ہے، نون لیگ اپنی اندرونی کشمکش اور لڑائیوں کا شکار ہے، تو اس لیے جو نون لیگ کے، کیونکہ انہوں نے اوور کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، آلدو کے ایم کیو ایم سے انہوں نے کچھ تھوڑا سا فارمولہ کو طے کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے نا یہ ہم ہوں گے، اور پروونشل کے اندر جو ہے نا یہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ نیچے سے محاذ سنبھالے گی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈویبل ہوتا ہے کتنا نہیں، تو آگے چل کر، کیونکہ ابھی الیکشن کا پنڈال ابھی جو ہے نا یہ سجنا ہے، ابھی چیزیں اور تیزی سے تبدیل ہونی ہیں۔ فیصل آباد سے بھی ان کا ایک جو ہے نا رکن اسمبلی وہ بھی گیا، تو اس نے جناب ہمایوں اختر کی حمایت شروع کر دی ہے، نام اس وقت میرا وہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو ایک اور ان کے جناب ہیں چودھری عبدالغفور صاحب، وہ وزیر بھی رہے ہیں، تو پروونشل منسٹر بھی وہ رہے ہیں وہ، تو انہوں نے جناب نون لیگ سے راہیں جدا کر کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو ان کے ساتھ بنیادی معاملات وغیرہ طے پا چکے ہیں۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے اندر آئیں گے تو وہ جناب اس وقت وہ شمولیت اختیار کریں گے۔ تو اب میں نے وہ شعر وہ کیوں پڑھا، جی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں ایک اور جناب جو ہے نا وہ آپ کے پنجابی کا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تیرے آمدے کھڑاک بڑے ہوں گے، مزے تو مائیا ہوں آن گے۔ تو ابھی وہ مائی آیا نہیں ہے، مگر یہ کہ کھڑاک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کھڑاک کو اس طرح ہوئے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پولیٹیکلی ایکٹیو ہو کر انہوں نے رابطہ عوام مہم شروع کر کے مسلم لیگ کے کیمپوں کے اندر جو ہے نا یہ آگ لگا دی ہے، کھلبلی مچا دی ہے، مسلم لیگ کی چھونی کو انہوں نے جلا کر رکھ دیا ہے، اور مسلم لیگ اتنی خواص باختہ ہو گئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان ان کے باپ کی جگیر نہیں ہے، کہ جس طرح کا وہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کیوں کہا کہ پاکستان ان کے باپ کی جگیر نہیں ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور کا دورہ کرنا ہے 2 سے لے کر 5 جنوری تک۔ ان کا لاہور کا دورہ جو ہے نا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پنجاب کا انہوں نے گیٹ وے انہوں نے کھولنا ہے۔ تو لاہور کا جو انہوں نے 3 دن انہوں نے جو لاہور کے اندر قیام کرنا ہے، اپنے رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں لوگوں کے اندر نکلیں گے، تو یقینی طور پر اس کا اثر جو ہے نا پورے پنجاب کے اوپر پھیلے گا، اور جس طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی گراؤنڈ لیول پر جا کر قاسم گیلانی ادھر سے اٹھا ملتان سے، اس کا اپنا الیکشن بھی ہے، اس کو چھوڑ کر جناب وہ لاہور کے حلقہ 127 کے اندر وہ محنت کر رہا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی پوری تنظیم 127 حلقے کے اندر محنت کر رہی ہے، ڈور ناکنگ کر رہی ہے، لوگوں کو جا کر مل رہی ہے، موبلائز کر رہی ہے، جو ہمارے ادھر ویسے پاکستان پیپل پارٹی پہلے ادھر سے اسٹرانگ ہے، تو لوگوں کو جو ہے نا یہ اٹریکٹ کر رہی ہے کہ جناب جو ہے نا آئیں، موبلائزیشن ان کی کر رہی ہے۔ تو جو اس طرف اشارہ ہے، جو رپورٹیں بھی جو ملی ہیں نون لیگ کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ لاہور بہت ہی کامیاب ہوگا، اور اس کامیاب دورے کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بکلاہٹ کا شکار ہے، اتنی بکلاہٹ کا شکار ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ تو اس کا موازنہ میں کرتا ہوں۔ پہلے میں سعید غنی، میں کراچی آپ کو لے کر جاتا ہوں، سعید غنی کے مد مقابل تھے جناب، مد مقابل ہیں بلکہ عرفان مروت صاحب، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی میں آنا چاہتے تھے، تو جن کو نہیں آنے دیا گیا کیونکہ ان کے کچھ کیسز وغیرہ ایسے تھے، خواتین کے ساتھ انہوں نے
कोई उसको लिंक करके, तो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने, बख्तावर भुट्टो साहबा ने, उन्होंने मुखालफत की और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ इनकी इवन कि मुलाकात भी हुई, मगर ये है कि उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, आपके दरवाजे पीपल्स पार्टी के लिए खुले नहीं है। तो वो कराची के अंदर बदमाशी कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबले हैं सईद गनी साहब। तो सईद गनी साहब ने प्रेस टॉक की, उन्होंने बोला कि जनाब आपको भी जो है ना पूरा हक है इलेक्शन कैंपेन करने का, मुझे भी पूरा हक है, आपको भी हक है कि मैं आपके वोटर को अप्रोच करूं, बल्कि आपका ये भी हक है कि आप मुझे आकर बोलें कि आप आपके हक में मैं बैठ जाऊं, मगर मैं बैठूं ना बैठूं ये मेरी मर्जी है। इलेक्शन कैंपेन फ्री एंड फेयर और बगैर किसी खौफ के चलाना हर कैंडिडेट का काम है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और लोगों को उन्होंने ये मैसेज दिया जो कराची के, जो उनके हल्के के बासी है, बल्कि ये मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए है, मगर यह कि उन्होंने फोकस किया अपने हल्के को। उन्होंने बोला कि यार 8 फरवरी एक दिन है सिर्फ, हमने इधर ही रहना है, तो हमने कशीदगी को इस लेवल तक नहीं लेकर जाना कि हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा ना करें, दुश्मनी पर उतर आए। तो यही फलसफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो तकसीम की सियासत की बात करते हैं, उसी चीज़ को लेकर जो है ना ये सईद गनी साहब उसको आगे जो है ना वो कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सईद गनी सियासी कारकुन है, मजदूर रहनुमा के बेटा है, सियासी घराने के अंदर उसने आँख खोली, उसका तर्ज अमल ये है। अब वापस आ जाए लाहौर की तरफ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर कन्वेंशन होता है, तो वर्कर कन्वेंशन के अंदर जनाब अताउल्लाह तार मुस्लिम लीग के वकील, और आप ये समझ लें कि मुस्लिम लीग के वो हैं जनाब शहबाज गिल साहब। तो पीटीए के अपने शहबाज गिल है, मुस्लिम लीग का शहबाज गिल, ये अता तारड़ है। अता तारड़ नवासा है रफ़ीक तारड़ का। रफ़ीक तारड़ वो जिसने जनाब जो है ना जिसको अपॉइंट किया था जज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गालबन 1989 में। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब 1990 के अंदर हुकूमत की गई, उसको उन्होंने किया क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, नवाज शरीफ का ये करीबी था। और उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट की जब इनकी रिटायरमेंट हुई, तो नवाज शरीफ ने इनको सेनेटर भी बनाया, सदर भी बनाया। तो इसका फैमिली बैकग्राउंड ये है। ये जनाब लाहौर के अंदर जलसे के अंदर अपना जो जलसा नहीं, खैर कॉर्नर मीटिंग थी इसके अंदर, उसके अंदर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लाहौर का दौरा है, तो जिसके लिए मैंने वो शेर पढ़ा था कि शेर की आमद है, बल्कि आप इसको यूं पढ़ सकते हैं कि किस शेर के शिकारी की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है, रुस्तम का, यानी कि नवाज शरीफ आप समझ लें, ये रुस्तम नवाज शरीफ है जो कागजी रुस्तम है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। तो ये इसलिए मैंने शेर उनके लिए पढ़ा था कि ये इतने खौफजदा और कांपे हुए हैं। जनाब ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के अंदर क्यों आ रहे हैं। लाहौर मियां नवाज शरीफ साहब का किला है। लाहौर का मैं अपने जज्बात को ज़्यादा मैं आपकी ज़ुबान में नहीं बयान करना चाहता। लाहौर पाकिस्तान पीपल पार्टी का किला था, जिसको छीन कर सिस्टमेटिकली तरीके से ज़ियाउल हक ने, एस्टेब्लिशमेंट ने नज़रियाती सियासत को ख़त्म करके ज़ात बरादरियों की सियासत आगे लाकर और मियाँ नवाज शरीफ साहब की गोद में डाला। फिर उस गोद से कुछ काफ़ी हद तक जो है ना ये पीटीआई ने छीना, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हमेशा लाहौर के अंदर से सीटें जीती रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट कर दिया गया था, उसको फिल करवाने की कोशिश की कहीं इमरान खान आदि की सूरत में। तो लाहौर जनाब ये ना मियाँ नवाज शरीफ के बाप की जागीर है, ना ही आपके बाप की जागीर है। लाहौर जो है ना ये लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी गई, और आप भी निकले जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि राब्ता अवाम मुहिम में निकले, आप में इतनी जुरत नहीं है कि लोगों का सामना करें, और आप इधर धमका रहे हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के अंदर ना आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के अंदर भी आएंगे, और आपका ये जो कागज़ का ये जो ताश का महल आपने खड़ा किया हुआ है, उसको भी पाश पाश करेंगे। और लाहौर जो गेटवे होगा वो पंजाब का गेटवे होगा, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी ना सिर्फ सरप्राइज देगी, बल्कि लाहौर की सीट भी अच्छे मार्जिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीत कर आपकी आपकी छाती के ऊपर मूंग दलेंगे। तो मेरा पीपल पार्टी के तमाम कारकुनों को जो लाहौर के हैं या किसी भी जगह से हैं, तो उनको मेरी यही गुजारिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी के लिए लाहौर के अंदर अपना अपना जो है ना ये किरदार अदा करें। किसी को आप जानते हैं उनको आप फ़ोन करें, कांटेक्ट करें, उनको बोले कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लाहौर से कामयाबी ये अवाम की ज़िद है।
اور اس ضد کو ہم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ اب لڑائی کھلی اسٹیبلشمنٹ کی اور عوام کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے جو چہرہ ہے وہ میاں نواز شریف ہے، اور عوام کی جو لڑائی ہے ان کے حقوق کے تحفظ کی وہ چہرہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، اور ہمیشہ فتح عوام کی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔